وہ نبی جن کی نشانی کو اللہ نے بطور عبرت آج بھی سلامت رکھا ہے، جنہوں نے 950 سال تک اللہ کی راہ میں تبلیغ کی۔ دس از اے اسٹوری آف پیشنس اینڈ کریج، پریزنٹنگ دا انفارگیٹیبل ٹیل آف پروفیٹ نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمی جب فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ نیک لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو، اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ ان لوگوں نے شیطان کی بات مان لی اور ایسا ہی کیا۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، پر کچھ پیڑھیوں بعد جب علم مٹ گیا تو آہستہ آہستہ بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ جب شرک عام ہو گیا اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا، تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو، اس سے پہلے ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ خود تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے اور دن رات لوگوں کو دعوت دیتے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک مغرور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے لوگوں سے کہتا کہ نوح کی باتوں پر غور نہ کرنا، نہ اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کیا۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، یہ میرا کہنا نہیں مانتے۔ یہ ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ تو نہ دیا، الٹا نقصان ہی دیا۔ اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا، یعنی دوسروں کو بھی میرے خلاف کر دیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ سوا، نہ یغوث، نہ یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اپنی طرف بلایا، اور اس طویل عرصے میں کچھ لوگ ہی ایمان لائے، جن میں سے زیادہ تر غریب اور غلام تھے۔ یہ دیکھ کر نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے نوح، ہم چاہتے ہیں کہ تیری باتیں سنیں، لوگوں کو سنائیں اور تجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے کہ آپ کے ساتھ جو یہ ہلکے اور ذلیل لوگ آ گئے ہیں، انہیں دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دیں، کیونکہ ہم سردار ہیں اور مقام و مرتبے والے لوگ ہیں، ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ انہیں نکال دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میری قوم والو، اس پر میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ کے یہاں ہے، نہ میں ان ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دوں گا تو اللہ کے مقابلے میری مدد کون کر سکتا ہے؟
اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکڑ گئی اور کہنے لگے کہ اے نوح، بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا لیا۔ اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا ہے اس کو لے آ۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اس پر اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ دن گزرتے گئے لیکن چند لوگوں کو چھوڑ کر کوئی ایمان نہ لایا، اور پہاڑ پر رہنے والے لوگ برائی میں بڑھتے چلے گئے، اور نوح علیہ السلام مسلسل دعوت دیتے رہے۔ جب نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پالنے والے، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے کسی اور بات میں نہ بڑھا۔ تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ ٹھیٹھ کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہ لائے گا، بس اب آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔